الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ آج ہم نام رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72، یہاں سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ، پھر اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ، تو ہم نے کہا کہ مارو اس کو گائے کا بعض حصہ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، گویا کہ وہ پتھروں کی طرح ہے، اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر وہ بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اے مسلمانوں کیا تم یہ طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو کہ وہ یہودی تمہارا ایمان قبول کر لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جان بوجھ کر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ، کہ کیا تم نے کھولا ہے ان پر اس چیز کو جس کو بیان کیا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ، تاکہ وہ رب کے ہاں تم پر جھگڑا کریں یا حجت لائیں، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا يعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کو تو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر زبانی پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ خواں، معنی مفہوم کا نہیں پتہ، اوپر سے پڑھنے والے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، اور وہ صرف اپنی من گھڑت باتوں پر ہی توجہ رکھتے ہیں،
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے یا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، ثم یقولون، پھر کہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت یا تھوڑا سا پیسہ حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور خرابی ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل، اے محمد آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو لوگوں پر وہ باتیں جن کا تمہیں، یا تم کہتے ہو اللہ کے لیے وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ، ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے تو اس کے گناہ اسی کو گھیر لیں گے۔ فاولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ نامہ رکوع آیت نمبر 72 سے لے کے 82 تک، یعنی 10 آیات آج ہم نے ان کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب آئیے ان کی تشریحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ سے پیوستہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ بنو اسرائیل یعنی قوم یہود کے ایک قتل کا ذکر ہو رہا تھا کہ بھتیجے نے چچے کو مار دیا تھا، صرف پیسے کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے۔ اب رات کے اندھیرے میں قتل کیا، قاتل کا نہیں پتہ۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے کہ قاتل بتاؤ، انہوں نے فرمایا میں رب سے پوچھتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کہا گائے لو، پھر انہوں نے سوال کیے گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، عمر بتائی گئی، اس کی شرطیں بتائی گئیں۔ اب گائے لے لی، گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لائے، گوشت کا ٹکڑا لا کے مردے کو لگایا تو مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا ہے۔ یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے ایک قتل کیا تھا اور ایک دوسرے پر اس کا الزام لگاتے تھے، اس نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا۔ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ بھائی گائے ذبح کرو، گائے کا گوشت لاؤ، اس کے جسم کو مارو، مردہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو وہ چھپانا چاہتے تھے نا، یعنی وہ قتل کی روداد یا قاتل کی کا نام، اللہ فرماتا ہے تم چھپاتے رہو، میں رب تو ظاہر کرنے والا ہوں نا، تو جس کام کو میں ظاہر کرنے والا ہوں اسے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ پھر آگے فرمایا تم نے اس کا جسم گائے کا، اس مردے کے جسم کو گائے کا وہ ٹکڑا گوشت کا مارا، وہ زندہ ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے، یہ ذبح کرنے سے پہلے کہنے لگے موسیٰ جی کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، مردے زندے ہوں، کبھی ایسے ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا تم تو میرے رب کے بارے میں یہ بات کرتے ہو نا کہ مردے زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بھی طاقت دی ہوتی ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہیں ابھی نمونہ دکھا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا کیڑا لیا، اس کیڑے کو مارا، خود ہی مارا، اور خود ہی مار کے کہتے ہیں تجھے موسیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور چلنا شروع کر دے، تو وہ کیڑا دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا کلیم ہوں،
مجھے رب نے یہ طاقت بخشی ہے، تو وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ ادھر رسول نگر ایک شہر ہے، شاید کسی کا گزر ہوا وہاں سے، علی پور چٹھا کے ساتھ نا، وہاں پہ ایک دربار شریف ہے بابا سید گلاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں میری پھپھو ہوتی ہیں وہاں پہ، چند دن پہلے وہ فوت ہو گئی۔ وہ میرے جو پھپھا جی تھے نا، وہ بابا جی گلاب شاہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو وہ داستان سناتے ہیں، پھپھا جی بتایا کرتے تھے کہ بابا جی گلاب شاہ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ دریائے چناب گزرتا ہے ان کے پاس سے نا، تو وہ صبح چناب پہ چلے جاتے، دریائے چناب یہ ان کی منزل تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی تھی، تو وہ دریائے چناب پہ بیٹھ جاتے اس کے ایک کنارے پر، اور زبان سے کچھ پڑھتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور ان کی نظر سورج کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ جیسے سورج نکلتا، میں اور آپ ایک لمحہ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو ان کی نظر سورج نکلتا تو نظر لگتی، جیسے جیسے سورج اوپر جا رہا ہے نظر چلتی جا رہی ہے، سورج نیچے آ رہا ہے، سارا دن یہ روٹین ہوتی تھی ان کی۔ اوپر نظروں کا کام یہ ہوتا تھا، نیچے دریا میں سے کیڑے آ رہے ہوتے تھے ان کے پاس، اس میں سے دھوئیں بھی آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کے موذی جانور بھی ہیں، دوسرے کیڑے بھی آ رہے ہیں، تو وہ کیڑے آ کے ان کے ہاتھ کو لگتے، ہاتھ سے 2 ٹکڑے کر کے کیڑا چھوڑ دیتے، پھر 2 ٹکڑے کرتے کیڑا چھوڑ دیتے، پھر وہ ڈھیر لگ جاتا شام، سارا دن یہ چلتا۔ اور جب شام کا وقت ہوتا نا، عصر کے وقت کا، جب سورج غروب ہونے لگتا، تو بابا جی گلاب شاہ کہا کرتے چلو بھائی تسی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر، وہ کیڑے چل کے پھر پڑیں۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے، ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ دیا ہوا، تو رب تعالیٰ تو قادر کریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ، ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تم لوگوں کو نشانیاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری ذات کتنی قدرت والی ہے، میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، اے یہودیو تم لوگوں کو کتنی نشانیاں ہم نے دکھا دی، من و سلوہ تمہیں دیا، آسمان سے بادل تمہارے لیے آئے، پھر جو ہے نا وہ پتھروں سے چشمے تمہارے لیے نکلے، دریا نے تمہارے لیے راستہ بنایا، اتنی نشانیاں تم نے دیکھ لی، اس کے باوجود بھی تمہارے دل بڑے سخت ہیں، تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، اور کتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر اللہ 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان پتھروں سے نہریں نکل آتی ہیں، حضرت موسیٰ کے لیے چشمے، وہ پتھر پہ مارا اپنا ڈنڈا، 12 چشمے نکل آئے، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی بھی نکلتا ہے، چشمے دیکھ لیں جتنے بھی نکلتے ہیں پتھروں سے نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو، نہ تمہیں خوف آتا ہے نہ تمہارے دلوں میں رحم آتا ہے، تم کتنے پتھر دلوں اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ بغافل عما تعملون، یاد رکھنا اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ پھر آگے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ یہاں پر یہ صاحب روح البیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ معجزات کا تذکرہ فرمایا کہ پتھروں سے پانی نکلنا، آپ فرماتے ہیں تم تو پتھروں کی بات کرتے ہو نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، آپ نے پتھروں میں حضور سے باتیں کی ہیں، جیسے کوہ صبیر، یہ وہ پہاڑ تھا جس پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ کوہ صبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے، بعض روایات میں جبل ابو قبیس کا ذکر بھی آتا ہے، یہ بھی ایک پہاڑ تھا۔ اب کوہ صبیر کے اوپر نبی علیہ السلام نا ایک مرتبہ کھڑے تھے، تو یہودی نا نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نا حضور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو نیچے سے کوہ صبیر بول کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ میرے اوپر جلوہ فرما ہے، لیکن یہ یہودی، یہ بے ایمان آپ کو شہید کرنے سے ارادے سے
آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول یا تو میری پشت مبارک سے اتر جائیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ میں پھٹ کے آپ کو اپنے اندر سمو لوں تو میں مصطفیٰ کا بے ادب نہ بن جاؤں۔ یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سے ہٹ جائیے۔ اب کوہ جو ہے نا وہ ابو سبیل یہ بولتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتر جائیے، اور پھر دوسری طرف دوسرا پہاڑ بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر غار ہرا جو ہے، یہ ہرا کا پہاڑ بول کے کہتا ہے اے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے اتر جائیے، آقا میرے اندر تشریف لے آئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار کیا میں دنیا کے ہر خطروں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ یہ پتھر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اور یہ کیا ہے، ان کے بارے میں رب کیا کہتا ہے، تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو، اتنے تمہارے ٹھوس اور سخت دل ہیں تمہارے۔ پھر آگے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اس میں نا مولانا روم کا ایک قول بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں انسان سخت دل کب ہوتا ہے؟ چار چیزیں جب بندے سے ختم ہو جائیں نا تو بندہ پتھر دل ہو جاتا ہے۔ چار چیزیں جب بندے میں نہ رہیں تو بندہ پتھر دل ہو جاتا ہے۔ اب وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہ نکلے، یہ پتھر دل ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہ نکلے، پہلی بات، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ لمبی لمبی خواہشات بنا لینا، میرے پاس اس طرح کی گڈی ہو، اس طرح کی کوٹھی ہو، اس طرح کا لباس ہو، اس طرح کا میرا رہن سہن ہو، اس طرح کے میرے کھانے پینے ہوں، یہ لمبی لمبی خواہشات کرنا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دنیاوی معاملات میں الجھ جانا، اس طرح الجھ جانا کہ دین کے معاملات کی پرواہ نہ ہو۔ جب یہ چار چیزیں بندے میں پیدا ہو جائیں نا تو اب قساوت قلبی آ گئی، اب وہ پتھر دل ہو گیا۔ اب وہ پتھر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے بھی آنسو نہ نکلے۔ اللہ کے ڈر سے بھی اگر ہماری آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہیں آتا نا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک یاد آ گئی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے بھی ایک آنسو کا قطرہ بندے کی آنکھ سے نکل آئے نا، خوف خدا سے، تو حضور نے فرمایا وہ آنسو کا قطرہ اس کی بخشش کے لیے بہت بڑا سامان ہوگا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوگا نا تو وہ جو آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکلا تھا، وہ قطرہ ایک احد پہاڑ کے برابر نظر آئے گا، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے اپنی آنکھ سے نکالا تھا صرف تیرے خوف کی وجہ سے، میں اس پر شاہد ہوں، میں اس پر گواہ ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس آنسو کے قطرے کی سفارش سن کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی یہ دولت ہے انسان کے لیے۔ آج ہمارا کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کا بیٹا بھائی باپ دنیا سے چلا جائے تو ہماری آنکھوں سے بڑے آنسو نکلتے ہیں، لیکن واحد خوف خدا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ اسی لیے متصاوت قلبی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فتطمعون ان یؤمنوا، مسلمانوں تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جو یہودی ہیں جو تمہارا دین قبول کر لیں، تمہارا دین مان لیں، جو دین نبی علیہ السلام پر نازل ہوا یہ قبول کر لیں گے؟ تو بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے، ان کے بڑے تھے، وہ اپنے دور کی کتاب پڑھتے، سنتے، مانتے، سمجھتے، یعنی تورات،
زبور پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، حق بھی مانتے تھے، سچ بھی مانتے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، تو تمہارے نبی کی باتوں کو کیسے مانے؟ تم کیوں یہ تما کرتے ہو کہ اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت۔ نبی علیہ السلام تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے تھی، رحمت کونین ہونے کی جو ڈیوٹی، جو تاج اللہ نے حضور کے سر پہ رکھا تھا، حضور تو اس کو نبھا رہے تھے۔ اللہ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ یہ نہیں ماننے والے، یہ تو جان بوجھ کر تبدیلیاں کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ ان کی حالت کو بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو اتنے بے ایمان ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی واہ 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 واہ، اور جب تم سے ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپس میں مل کے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ اپنی باتیں مسلمانوں کو نہ بتایا کرو، اپنے دل کی بات ان سے ظاہر نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اسی بات کو حجت بنا لے، اپنے دل کی بات نہ ان کو بتاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں منافقت کی انتہا بتا دی۔ ہم بھی آج یہ سوچتے ہیں کسی نے اپنی گل نہ دسو کہ کل ہونے والے وقت مجھے تیرے خلاف ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ ہم نے سچ جھوٹ کا کوئی امتیاز نہیں رکھا ہوا۔ اللہ بھی فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، کیوں ایسے کرتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے؟ جو چھپا کے کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیاہ رات ہو، سیاہ رات میں پہاڑ ہو، پہاڑ کے اندر اندھیری رات ہو، اس اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی چوٹی ہو، سیاہ رات ہو، پہاڑ کے اندر اندھیرا ہو، اس اندھیرے میں سیاہ رنگ کی چوٹی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا رب اس چوٹی سے بھی واقف ہے، وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو تم کیوں یہ بھولے بیٹھے ہو کہ ہم اپنے رب سے، ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، اکیلے ہیں تب بھی رب کے علم میں ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں تب بھی رب کے علم میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ ان کے دل کی باتیں بھی جانتا ہے، ان کی ظاہر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اوپر سے دیکھ کے تو کتاب پڑھ لیتے ہیں، ان کو معنی مفہوم کا نہیں پتا۔ ہم میں سے بڑے ایسے لوگ ہیں اوپر سے دیکھ کے قرآن، اکثر حفاظ کرام بھی دیکھ لیں، یہ ہمارے حافظ انسان ہی ہے، قرآن پاک یاد ہے، فر یاد ہے، لیکن معنی مفاہیم کیا ہیں؟ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، کس آیت کا، کس جملے کا کیا مطلب ہے، اس سے واقف نہیں ہے۔ چنانچہ انہی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک یہود کے دور کے علماء کی، جو نا اس دور میں، آج کو ایسا نہیں ہو رہا الحمدللہ، آج کوئی بھی حافظ قرآن جو ہے قرآن کی آیتوں کو، لفظوں کو، معنوں کو نہیں بدلتا، لیکن وہ کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل کی خواہشوں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ دل کی خواہشیں کیا تھی ان کی؟ اس آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، اس نے ایسے لوگوں کو ساتھ ملایا ہوا تھا جو اوپر سے دیکھ کے تو پڑھنا جانتے تھے، معنی مفاہیم سے واقف نہیں تھے۔ وہ یہ کہتا تھا، عبداللہ بن ابی کہتا کہ بھائی تم لوگ ایسے کرو، میرے ساتھ آؤ، تورات کی آیتیں میں بتاتا ہوں، جیسے میں کہوں تم لوگوں نے اس کا مفہوم ویسے ہی لوگوں کو بتانا ہے۔ اب وہ آیتیں کیا تھی؟
وہ آیات جن آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات تھیں، حضور کے خصائص تھے، حضور کی خوبیاں تھیں، ان آیتوں کو پکڑتا، ان میں تبدیلی کرتا، تبدیلی کر کے وہ ان کو بتا دیتا کہ لو جی ان کا مفہوم تم نے یوں بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ خود تو عالم نہیں تھے، خود تو وہ واقف نہیں تھے معنی مفاہیم سے، تو یہ جیسے ان کو بتاتا وہ ویسے ہی آگے لوگوں کو سنا دیتے۔ اس میں جو آیات اور الفاظ ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں میرے حسین چہرے کا ذکر تھا کہ محمد عربی کا چہرہ بڑا حسین ہے، اس میں یہ ذکر تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بڑی خوبصورت اور بنیادی ہیں۔ پھر اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا ذکر تھا کہ حضور کی آنکھیں بڑی خوبصورت اور شرمیلی سی آنکھیں تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی قد مبارک کا ذکر تھا کہ حضور کا قد مبارک درمیانہ، نہ زیادہ لمبا کہ عیب ہو، نہ زیادہ چھوٹا کہ عیب ہو، درمیانہ قد مبارک تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ذکر تھا۔ تو وہ یہ کہتا کہ بھئی اگر ان سادے لوگوں نے کو ان باتوں کا پتہ چل گیا کہ وہ نبی تو اتنے خوبصورت ہیں، ان کا حسن و جمال کا عالم یہ ہے، تو کہیں یہ لوگ ادھر مائل نہ ہو جائیں، لہذا تم کیا کرو جو میں بتاتا ہوں تم وہ کرو۔ اب وہ کیا بتاتا؟ وہ کہتا کہ تم بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد لمبا تھا، نیوی عیب کی طرف اشارہ، زیادہ لمبا قد ہونا عام طور پہ دیکھیں نا، جو زیادہ لمبے قد والے لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ باتیں کرتے ہیں بھائی انہیں ٹکٹیاں چکر لے، یہ تو بہت لمبا ہے، مطلب مختلف انداز میں ہمارے معاشرے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے میں کہو کہ ان کی آنکھیں نیلی تھیں، جس کو ہم بلی آنکھوں والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عیب گنے جاتے تھے، خوبصورتی کے یہ خلاف ہے۔ ابو زید سلوچی نے ایک کتاب لکھی ہے مقامات حریری کے نام سے، عربی کے اندر ہے، اس نے اس کتاب کے اندر نا انسان کی خوبصورتی کی نشانیاں لکھی ہیں کہ کون سا انسان خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس نے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، کانوں کا ذکر کیا ہے، آنکھوں کا، ناک کا، اور ساری کی ساری مثالیں وہ حضور کی جسم پاک سے لیتا ہے، کیونکہ حضور خوبصورتی کا ایک مجسمہ تھے۔ تو وہ عبداللہ کہتا کہ بھئی اگر ان لوگوں نے جو سادے بندے ہیں، ان لوگوں نے حضور کی خوبیاں سن لی نا تو کہیں ادھر مائل نہ ہو جائے، لہذا تم لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضور کی عیب بتانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس دور میں بھی عیب نکالنے والے، حضور کی عیب نکالنے والے اور آج بھی ایسے ہیں جو حضور کے نعوذ باللہ من ذالک عیب نکالنے والے ہیں، حضور کے نیگیٹو پہلو کا۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو وہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے مبرّہ پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسے آپ نے کہا ویسے ہی آپ کا رب آپ کو تخلیق فرماتا رہا۔ حضور تو اتنی بے عیب ہستی ہیں، تو وہ کہتا بھائی حضور کے عیب نکالو تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت پیدا ہو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ملے گا اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، میں تمہیں پیسے دوں گا، اس کے تمہیں اس کی اجرت دوں گا۔ انہوں نے وہی کام شروع کر دیا۔ اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے وہ حضور کی خوبیوں کو نعوذ باللہ حضور کے نقائص میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جنہوں نے وہ لکھا، جنہوں نے سوچا، جنہوں نے اس کے بارے میں خیال کیا، جنہوں نے اس سے پیسہ دیا اور پیسہ کمایا، اللہ فرماتا ہے ساری تباہ ہو گئی۔ سب کے لیے ہلاکت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کا سوچا۔ پھر نا وہ جب مسلسل یہ کام کرنے لگے نا تو کسی نے ان کو کہا بھائی تمہیں اللہ کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ جی میں ساڈے معاشرے میں ایک جملہ مشہور ہے،
وہ اے جان بٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. یہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں نا وہ اکثر یہ جملہ سناتے ہیں تو سن لیں یہ جملہ کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اے جان بٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. کنے ڈٹھا کا مطلب کہ قیامت نہیں آئے گی, قیامت میں شک ہو گیا. حالانکہ قیامت تو یقینی ہے بالآخرت ہم یوں کروں. تو وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تمہیں آگ میں ڈال دے. انہوں نے پھر عبداللہ بن ابی سے بات کی, بھائی یار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں آگ میں ڈال دے. وہ کہتا ہے گنتی کے دن ہے سارے, نہ پریشان ہو. گنتی کے دن کس طرح ہے بھائی؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو پہلے دن سے لے کے تو قیامت تک یہ جو دنیا کا زمانہ ہے اس دور کی کتنی مدت ہے؟ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا. اس نے کہا ٹوٹل 7000 سال ہوں گے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کا ڈیوریشن ٹائم جو ہے یہ 7000 سال. یہ عبداللہ بن ابی کا کہنا ہے. حالانکہ جدید ریسرچ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ 4 کروڑ 60 لاکھ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس کائنات کو بنے ہوئے. 4 کروڑ 60 لاکھ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ کیا کہتا تھا 7000 سال ہے بس. اور پھر ساتھ میں کہتا ہوں یاد رکھو تمہیں 1000 سال کے بدلے میں صرف ایک دن جہنم میں ڈالا جائے گا. یعنی 7000 سال کے بدلے میں ٹوٹل 7 دن یہ تمہیں جہنم کی سزا ملے گی. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہیں پیسہ نہیں دے رہا, تمہیں مال نہیں دے رہا. اسی کو اللہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. وہ کہتے ہیں ہمیں آگ لگے گی, ہم آگ میں ڈالے جائیں گے پر گنتی کے چند دن, وہ 7 دن جو ان کا ایک تصور تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا. یہ سوال ہے کیا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے یا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں 7 دن ہی تمہیں جہنم میں ڈالوں گا؟ تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ 7 دن ہو گئے بس وعدہ کر کے آئے ہو, کوئی وعدہ نہیں ہے. تم تو اس طرح پکی بات کہتے ہو جیسے رب سے وعدہ کر کے آئے ہو, اور اللہ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تمہیں 7 دن ہی جہنم میں ڈالا جائے گا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. شرم کرو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں, جن کا شعور ہی نہیں کیا تمہیں. بلا من کسب سیئا, ہاں یاد رکھنا جس نے برا عمل کیا, برے کام کیے, قیامت کے دن وہی برائیاں وہی گناہ اس کو گھیر لیں گے, وہ اس کے ارد گرد ہوں گے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر کوئی آگ نہیں ہے. یہ صوفیاء کا کہنا ہے. کہا آگ نہیں ہے, آگ ہوگی بندے کے اعمال کی, بندے کی برائیوں کی. جتنی برائیاں گناہ زیادہ ہوں گے آگ میں اتنی شدت ہوگی. اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے گناہ تمہیں گھیر لیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ جہنمی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے سنت مصطفیٰ پہ چلتے رہے, اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. یہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو یہ 8واں رکوع آج ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے آگے چلیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم ہم سب کو توفیق فہم دین اور توفیق عمل عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مالک و مولا تیرا دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت مندی بار بار نصیب فرما. دین کو سمجھنے کی, سیکھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اس میں مزید برکتیں عطا فرما. ہم سب کے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما. اللہ اپنے قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.